السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے والدین کی عزت اور احترام کے بارے میں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ والدین کی عظمت اور مقام و مرتبہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ کے پروردگار کا فرمان ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، بلکہ ان سے نرمی سے بات کرو اور اپنے بازوؤں کو نرمی اور عاجزی سے ان کے سامنے پھیلاؤ اور ان کے لیے یوں دعائے رحمت کرو: اے میرے پروردگار، تو ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح ان لوگوں نے بچپن میں مجھ پر رحمت اور شفقت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی عبادت اور بندگی کے حکم کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا حکم بھی دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت نہایت ضروری اور اطاعت کی حامل ہے۔ والدین اولاد پر ظلم زیادتی بھی کرے تو اولاد کو ان کے ظلم و زیادتی کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کو سراپا اطاعت اور نیاز بنے رہنا چاہیے۔ جھڑکنا تو دور کی بات، ان کے سامنے اف تک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے احسانات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: میرا اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا جس کا تجھے کچھ علم نہیں، تو اس مطالبہ معصیت میں ان کی اطاعت ہرگز نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرو، لیکن دنیا میں ان سے حسن سلوک کرتے رہو۔ اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی نافرمانی کے سوا والدین کے ہر حکم کی تکمیل کریں اور ان سے ہمیشہ محبت اور نرمی کا سلوک کریں۔ ان کی رائے کو ترجیح دیں، یعنی ان کی رائے کو مقدم کر کے اسے تسلیم کریں اور اس کی بجاوری کریں۔ خاص طور پر جب والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے جذبات اور احساسات کا خیال کریں، ان سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں، اپنی مصروفیات میں کچھ وقت ان کے لیے مخصوص کر دیں، ان کی بھرپور خدمت کریں اور ان کی وفات کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے وقتاً فوقتاً دعائے مغفرت اور رحمت کا اہتمام کرتے رہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان کے حق میں یوں دعائے رحمت کرو: اے اللہ، تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم کو رحمت اور شفقت سے پالا۔ اس حوالے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے، جس کو قرآن پاک میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے میرے رب، مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ والد کی عظمت اور بزرگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کا اعزاز بھی ایک مرد حضرت محمد مصطفیٰ کو حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اور دنیا کی ہر قسم کی عظمت اور فضیلت اور بزرگی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بات بطور خاص ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قرآن پاک کے احکامات اور فرامین رسول کے مندرجات میں کہیں بھی ماں باپ کے مقام اور مرتبہ میں تفاوت اور تقابل کا ذکر نہیں، بلکہ ہر دوسری جگہ ماں باپ کی اطاعت و خدمت کا حکم دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ والدین میں باپ درجہ اول کا حامل ہے کہ بنی نوع انسان کی ابتدا مرد سے ہی ہوئی تھی۔ والد کی عظمت اور فضیلت کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ بنی نوع انسان کی ابتدا والد سے ہوئی، اور والد انسان کو عدم سے وجود میں لانے والی واحد ذات ہے، یعنی اس کی پیدائش کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور اس گلشن انسانیت کی ابتدا باپ حضرت آدم سے ہوئی، اور انہی سے عورت حضرت حوا کا وجود تیار کیا گیا ہے۔ والد کی عظمت اور شان کا ایک روشن اور درخشاں پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، بس تم اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ اولاد کی تربیت میں والد کا کردار بڑا اہم اور ضروری ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ماں کی حد سے زیادہ نرمی اور لاڈ پیار اور نہ ڈر بے باک اور بعض اوقات اولاد بے قابو ہو جاتی ہے۔ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہیں، پس جو شخص والدین کو خوش اور راضی رکھتا ہے، اللہ پاک بھی اس سے خوش اور راضی ہوتا ہے، اور جو والدین کو ناراض رکھتا ہے، اللہ پاک بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ بیٹے کو چاہیے کہ والدین کی بات توجہ سے سنے، ماں باپ جب کھڑے ہوں تو تعظیماً ان کے لیے کھڑا ہو جائے، جب وہ کسی کام کا حکم دے تو فوراً بجا لائے، ان دونوں کے کھانے پینے کا انتظام اور انصرام کرے اور نرم دلی سے ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھائے۔ وہ اگر کوئی بات بار بار کہیں تو ان سے اکتا نہ جائے، ان کے ساتھ بھلائی کرے تو ان پر احسان نہ جتلائے، وہ کوئی کام کہیں تو اسے پورا کرنے میں کسی قسم کی کوئی شرط نہ لگائے، ان کی طرف حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے اور نہ ہی کسی معاملے میں ان کی نافرمانی کرے۔ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ اسلام جس طرح طرز زندگی کی تعلیم دیتا ہے وہ افراط و تفریط سے پاک، متوازن اور متوسط طور طریقوں سے عبارت ہے۔ اسلامی زندگی تصنع، بناوٹ اور محویت سے ماورا فطری سادگی اور پاکیزگی اور عفت کی آئینہ دار ہے۔ مسلمان اس امر کی متقاضی ہے کہ مسجد سے باہر کی تمام تر زندگی بھی اسی جذبے سے سرشار ہو جائے جو ہم مسجد کی چار دیواری کے اندر کچھ دیر کے لیے اپنے رگوں میں اور اپنے قلب و باطن میں اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اگر بارگاہ الوہیت سے ہمیں ایمان کی استقامت اور اس جذبے کی مداومت نصیب ہو جائے تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے مسلمان محقق ہو گئی، ورنہ یہ بات ذہن میں راسخ کر لیں کہ ہمارے دعوے چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہوں، ہماری زندگی میں سوائے خود فریبی، منافقت اور دوگلے پن کے اور کچھ نہیں ہے۔ حقوق والدین قرآن حکیم کی روشنی میں زیر بحث موضوع اسی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے نہ صرف نسل انسانی بلکہ ہمارے گھر اور پورے معاشرے کا آغاز ہوتا ہے۔ ہماری مراد خاندان کے یونٹ کے تحفظ یعنی حقوق والدین سے ہے۔ والدین کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں جا بجا ایسے مقامات ہیں جہاں عقیدہ توحید، ایمانیات، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے ذکر کے فوراً بعد کسی اور موضوع کو درمیان میں لائے بغیر جس موضوع کو بیان کیا گیا ہے وہ والدین کے حقوق سے متعلق ہے، جو عمیق نظر سے دیکھا جائے تو ہماری عملی، سماجی اور معاشرتی زندگی کا اولین عنوان ہے۔ اے انسان، تو میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کی رضا رب کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے۔ دوسری حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد والدین کی خدمت کا درجہ ہے اور اس کے بعد جہاد کا۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد میں شمولیت کی اجازت چاہی تو آپ نے پوچھا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو کہ جنت اس کے قدموں میں ہے۔ اولاد کا فرض ہے کہ والدین کی نافرمانی سے بچیں، ان کو ناراض نہ کریں، کیونکہ والدین کی خدمت اولاد کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور مصائب اور غموں سے نجات کا باعث ہے۔ والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، خصوصاً جب وہ عمر رسیدہ یعنی بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں، ان سے محبت اور احترام سے بات کریں اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالیں جس سے نفرت کا اظہار ہوتا ہو۔ ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان سے پیش آئیں اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہیں۔ اگر والدین کے حق میں کوئی گستاخی یا بے ادبی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اپنے والدین کو خوش رکھیں
اور اپنے لیے جنت کا سامان بنائیں۔ اللہ حافظ۔